اسلام آباد میں آبی ریلوے میں بہہ جانے والے باپ بیٹی کی تلاش دوبارہ شروع۔ ریسکیو اداروں نے سواں پل کی جانب جانے والے راستے کی کھدائی شروع کر دی۔ ریسکیو آپریشن کا دائرہ کار دریائے سواں تک بڑھا دیا گیا۔ ریسکیو کام نے کہا کہ باپ بیٹی کی تلاش تک آپریشن جاری رہے گا۔ بلوچستان میں ایک اور خاتون غیرت کے نام پر قتل۔ نصیر آباد میں بیٹوں نے باپ کے ساتھ مل کر اپنی ہی ماں کو قتل کر دیا۔ پولیس نے مقتولہ کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمان والدہ شریفہ کو قتل کر کے فرار ہو گئے تھے۔ خاتون کے قتل کا مقدمہ اس کے والدہ کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ دوسرے ٹی20 میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو 8 رن سے شکست دے دی۔ 134 رنز کے تعاقب میں قومی ٹیم کے 125 رنز پر ڈھیر۔ بنگلہ دیش کو 3 میچوں کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ گلگت بلتستان میں طوفانی بارشیں، بابو سر ٹاپ پر لینڈ سلائیڈنگ سے خوفناک تباہی۔ 5 سیاح جاں بحق، ایک فیملی کا تعلق لودھرا سے تھا۔ جاں بحق ہونے والوں میں ڈاکٹر فہد اسلام اور ان کی بھابھی ڈاکٹر مشل سعد شامل ہیں۔ چلاس میں آبی ریلا سب کچھ بہا کر لے گیا۔ سیاحوں کی 8 گاڑیاں بہہ گئیں، 5 لاشیں نکالی گئیں، 4 افراد کو بچا لیا گیا، درجنوں افراد لاپتہ، سینکڑوں گاڑیوں میں ہزاروں سیاح پھنس کر رہ گئے۔ سینکڑوں سیاحوں کو مقامی آبادی نے پناہ دی۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق کے مطابق سیلاب سے شاہراہ بابوسر پر 1 گرلز اسکول، 2 ہوٹل، 1 پنچکی گندم ڈپو، پولیس چوکی، ٹورسٹ پولیس شیلٹر تباہ۔ سیلابی تباہ کاریوں سے شاہراہ بابوسر پر 4 رابطہ پل بھی متاثر۔ ریسکیو آپریشن تیزی سے جاری۔ دیوسائی میں پاک فوج کا ریسکیو آپریشن کامیابی سے جاری۔ اسکردو سے سدپارہ ماؤنٹینئرنگ اسکول تک روڈ کلیئر کر دی گئی۔ دیوسائی سے سدپارہ گاؤں کا راستہ بھی کھول دیا گیا۔ پاک فوج کے انجینئرز اور پائلٹس کی بھرپور معاونت۔ متاثرہ سیاحوں کو ہنگامی راشن اور طبی امداد کی فراہمی۔ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے 150 کھانے کے پیکٹس روانہ۔ اسکردو میں پاک آرمی کے ریسکیو آپریشن پر سیاحوں کا خراج تحسین۔ کراچی سے آئی ایک خاتون سیاح نے بتایا کہ ان کی گاڑی پانی میں ڈوب گئی، مگر پاک آرمی نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے فوری طور پر محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ دیوسائی میں ہم گئے ہیں تو وہاں ہم پھنس گئے اور بہت فلڈ آ گیا اور بہت زیادہ بارش ہو گئی، جس کی وجہ سے ہماری گاڑیاں وہیں پہ رک گئی اور پھر الحمدللہ پاک آرمی نے ہمارے لیے خاص ہیلی کاپٹر اتارا اور ہمیں ریسکیو کر کے سیف پلیس پہ لے گئے اور ہمارا چیک اپ کر کے ہمیں ہماری فیملی کے ساتھ چھوڑا اور ابھی بھی ہم سے رابطے میں ہیں کہ ہم صحیح۔ مانسون کی طوفانی بارشوں سے پنجاب اور شمالی علاقوں میں تباہی۔ اسلام آباد میں 5 افراد جاں بحق، 10 زخمی ہو گئے۔ جڑواں شہروں میں پھر بادل برس پڑے، کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش سے نالے بکھر گئے۔ جہلم اور چکوال میں لینڈ سلائیڈنگ سے زمینی رابطہ منقطع۔ دریائے جہلم میں نہاتے ہوئے 4 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ قراقرم ہائی وے سمیت متعدد سڑکیں بند۔ خیبر پختونخوا میں بھی بارشوں کا تباہ کن اسپیل۔ مختلف حادثات میں 5 بچوں سمیت 8 افراد جان سے گئے۔ سوات میں لینڈ سلائیڈنگ سے مکان تباہ، 3 بھائی جاں بحق، ماں زخمی۔ برساتی نالے میں 2 بچے ڈوب کر جاں بحق۔ بنیر میں سیلابی پانی ماں بیٹی کو بہا کر لے گیا۔ بارش سے لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی، دیہات، فصلیں اور مال مویشی متاثر۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی سربراہی میں کثیر الجہتی اور تنازعات کے حل سے متعلق سلامتی کونسل میں مباحثہ۔ تنازعات کے پرامن حل کے طریقہ کار کو مؤثر بنانے سے متعلق قرارداد منظور۔ اسحاق ڈار نے کہا، اہم موضوع کی بحث کی سربراہی کرنا باعث فخر ہے۔ تنازعات کا پرامن حل عالمی سلامتی اور امن کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ایسے تنازعات کا فوری حل نکالا جائے جو وقت کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ تنازعات کے حل نہ ہونے سے دنیا اور انصاف کا نظام متاثر ہو رہا ہے۔ تنازعات کے حل سے متعلق سلامتی کونسل میں قرارداد۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کی پاکستان کی تعریف، کہا عالمی امن کے لیے پاکستان کی کوششیں لائق تحسین ہیں۔ تنازعات کا پرامن حل نکالنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ غزہ میں انسانی المیہ ہے، قوانین پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ غزہ کی صورتحال خطرناک ہے، بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ دنیا سیکیورٹی کونسل سے توقع کرتی ہے کہ امن کو چنے گی۔ 9 مئی کیس اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھچر اور ایم این اے رانا بلال اور احمد چٹھا سمیت 36 ملزمان کو 10 برس قید۔ سرگودا کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے سانحہ 9 مئی ہنگامہ آرائی کیس میں محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ پی ٹی آئی کے 80 کارکنان مجرم قرار۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھچر کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ آج کا جو فیصلہ آیا ہے
وہ بالکل انصاف کے تمام تر تقاضے پورے کرتا ہے. جب آپ قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے تو چاہے آپ MNA ہوں, چاہے آپ MPA ہوں, چاہے آپ لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں, یا آپ کا کوئی بھی مرتبہ ہو, وہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. قانون سب کے لیے برابر ہے. 9 مئی کو منصوبہ بندی کے تحت 200 سے زائد مقامات پر حملے کیے گئے. آج عدالت کے فیصلے سے انصاف کا بول بالا ہوا. وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک نے اپنے بیان میں کہا 9 مئی مقدمات پر سرگودہ عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں. سرگودہ کی ATC میں تمام ملزمان کا شفاف ٹرائل ہوا. پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے معطل 26 ارکان بحال. ایوان میں واپسی. قائم مقام اسپیکر پنجاب اسمبلی کا نوٹیفیکیشن جاری. اپوزیشن اراکین کو ایوان میں لانے کی ہدایت. اپوزیشن اراکین ایوان میں واپس آئے تو حکومتی اراکین نے تالیاں بجا کر ان کا استقبال کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کے اسمبلی میں خطاب کے دوران اپوزیشن ارکان نے احتجاج کیا تھا, جس پر اسپیکر نے 26 ارکان کو معطل کیا تھا اور لاکھوں روپے کے جرمانے بھی عائد کیے تھے. لگ رہے ہیں پھر سے اتوار کو کوٹ لگ رہے ہیں. سزا کی بن گیا نا, 10 سال کی سزا اگر جس کو مرضی دے دو. ضمیر ختم ہو گیا ہے, اخلاقیات ختم ہو گئی ہیں, سب کچھ ختم ہو گیا ہے. انسان کے اندر انسان کا میں اگر سارے کھڑے ہو جائیں کہ ہم نہیں غلط کام کریں گے تو پاکستان ٹھیک ہو جائے. پاکستان کے معاشی حالات آج جتنے خراب ہیں اتنے کبھی نہیں تھے. ملک میں جھوٹی گواہیوں پر سزائیں ہو رہی ہیں. بانی PTI کی ہمشیرہ علیمہ خان نے اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا سینٹ الیکشن پر پارٹی موقف دے گی. بانی PTI کو نہیں معلوم کہ باہر کیا ہو رہا ہے. بھی دی گئی تھی عدالت کے سامنے, اور وہ کمٹمنٹ یہ تھی کہ ٹیوزڈے والے دن وکلاء اور فیملی کی ملاقات ہوگی اور تھرسڈے والے دن فیملیز کی اور لیڈرشپ کی ملاقات ہوگی. بڑا عرصہ ہوا کہ ملاقات نہیں ہوئی. خان صاحب خود لیڈ کریں گے, یہی انہوں نے کہا, میں جلد سے خود لیڈ کروں گا, ہدایات وہ دیتے رہیں گے. مذاکرات کا وقت ختم ہو چکا, اب وہی ہوگا جو بانی PTI ہدایت دیں گے. چیئرمین بیرسٹر گوہر نے واضح کر دیا, کہتے ہیں بانی PTI اس احتجاجی تحریک کو جیل سے خود لیڈ کریں گے. سینٹ الیکشن سے متعلق بولے PTI نے سارے نام پہلے ہی فائنل کر لیے تھے. اس میں ایک نام بھی ایسا نہیں تھا جو بانی PTI کے مشاورت کے بغیر ڈالا گیا ہو. بانی PTI سے ملاقات کے حوالے سے عدالتی فیصلے موجود ہیں, تاہم ان کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے.